سلام دوستو، آپ سن رہے ہیں وائس آف اردو۔ آج ہم ایک کافی چونکا دینے والی خبر پر بات کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں کشیدگی تو آپ جانتے ہیں پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور اب یہ واقعہ۔ تو آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، کون سی جگہوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا اور کون سے ہتھیار استعمال ہوئے ہوں گے۔ جو بھی معلومات اب تک آئی ہیں، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو خطے کے حالات کو ایک بالکل نئی سمت دے سکتی ہے۔ جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 3 اہم ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا: فردو، نتنز اور اصفہان۔ اور یہ تینوں جگہیں دیکھیں ایران کے جوہری پروگرام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، بہت اہم۔ اور ٹرمپ کا جو سوشل میڈیا بیان تھا وہ بھی کافی سیدھا تھا۔ ہم نے ایران میں 3 جوہری مقامات پر اپنا کامیاب حملہ مکمل کر لیا ہے۔ تو یہ 3 جگہ ہیں۔ پہلی فردو، یہ تہران کے پاس ہے؟ جی، تہران کے قریب ہی۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پہاڑ کی نیچے ہے، کافی گہرائی میں، تقریباً 80 سے 90 میٹر نیچے۔ 80 سے 90 میٹر؟ جی، یہ ایک خفیہ جگہ تھی جہاں وہ ہائیلی انرچڈ یورینیم یعنی بہت زیادہ افزودہ یورینیم بنا رہے تھے، 60% سے بھی زیادہ۔ یعنی ہتھیار بنانے کے قریب۔ بالکل، اور اتنی گہرائی کا مقصد ہی یہی تھا کہ عام بمباری سے محفوظ رہے۔ صحیح۔ دوسری جگہ نتنز، یہ تو ایران کا سب سے بڑا یورینیم افزودگی کا مرکز ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ نتنز میں ہزاروں جدید سینٹریفیوجز کام کر رہے تھے۔ اس پر تو پہلے بھی سائبر حملوں کی خبریں آتی رہی ہیں۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ اچھا، اور تیسری جگہ اصفہان؟ کنورژن پلانٹ بھی وہیں ہے۔ تو اس پر حملہ یعنی ان کی پوری جوہری سپلائی چین کو متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ تینوں انتہائی اہم اور شاید محفوظ سمجھی جانے والی جگہ تھیں۔ جی بالکل، اور ان تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے امریکہ نے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہوگی۔ خبروں میں B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بامبر کا بہت ذکر آ رہا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات تو یہی ہے نا کہ یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ دشمن کے ریڈار سے بچ کر ان کی فضائی حدود میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 11,000 کلومیٹر، اور یہ ہوا میں ریفیول بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، قیمت تو اس کی ناقابل یقین ہے، تقریباً $2 ارب کا ایک طیارہ، یعنی کوئی 17-18 ہزار کروڑ روپے۔ جی ہاں، بہت مہنگا، اور یہ تقریباً 18 ٹن وزن یعنی بم وغیرہ لے جا سکتا ہے۔ اور جو بم استعمال ہونے کی بات ہے، خاص طور پر فردو جیسی گہری جگہ کے لیے، وہ GBU-57 بنکر بسٹر۔ ہاں، GBU-57 یہ کوئی عام بم نہیں ہے، اس کا وزن ہی دیکھیں، تقریباً 13,600 کلوگرام۔ 13,000 کلو سے زیادہ؟ جی، اور اسے بہت اونچائی سے گرایا جاتا ہے، تقریباً 12 کلومیٹر اوپر سے۔ اس میں اپنا کوئی انجن نہیں ہوتا، یہ صرف کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے بہت تیز رفتاری سے نیچے آتا ہے۔ اور پھر یہ زمین کے اندر گھسنے کے بعد پھٹتا ہے؟ بالکل، اس کی خاصیت یہی ہے کہ یہ کنکریٹ یا زمین میں کئی میٹر اندر گھسنے کے بعد ڈیٹونیٹ ہوتا ہے، تاکہ فردو جیسے جو گہرے بنکرز ہیں انہیں اندر سے تباہ کیا جا سکے۔ تو مقصد بالکل واضح ہے، ایران کے جوہری پروگرام کو بڑا دھچکا دینا۔ جی بالکل، اندازہ یہی ہے کہ اس حملے سے ایران کا پروگرام کم از کم 2 سے 5 سال پیچھے جا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ فردو پر فل پے لوڈ گرایا گیا، یعنی شاید پوری طاقت سے حملہ ہوا۔ اور یہ بمبار کہاں سے اڑے ہوں گے؟ امکان ہے کہ B-2 بمبار بحر ہند میں امریکی اڈا ہے ڈیگو گارسیا، وہاں سے، یا پھر بحر الکاہل میں گوام سے اڑائے گئے ہوں۔ گوام تو امریکہ کا بہت اہم فوجی اڈا ہے، بلکہ حملے کی خبر آنے سے کچھ پہلے گوام میں B-2 کی تعیناتی کی خبریں بھی آئی تھیں۔ اچھا، تو یہ پہلے سے پلاننگ چل رہی تھی مطلب؟ لگتا تو یہی ہے۔ ٹرمپ کا پیغام بھی کافی سخت تھا، امن طاقت سے آتا ہے۔ ایران کو وارننگ بھی دی کہ اگر جواب دیا تو مزید تباہی آئے گی۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ ورنہ امن قائم ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں یہ اشارہ بھی دیا کہ ابھی اور اہداف بھی باقی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے ٹرمپ کی تعریف کی ہے۔ جی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ طاقت سے امن آتا ہے، اور امریکہ نے بہت طاقت دکھائی ہے۔
البتہ امریکہ کے اندر اس پر ایک بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید ہو رہی ہے کہ کانگریس کی منظوری کیوں نہیں لی گئی، ہاں یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جبکہ ان کا موقف یہی تھا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے فوری طور پر ضروری قدم تھا۔ تو خلاصہ اگر کریں تو امریکہ نے مبینہ طور پر جدید ترین اسٹیلتھ طیاروں اور بہت طاقتور بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا اور ایران کے 3 انتہائی اہم جوہری مقامات کو نشانہ بنایا۔ جی، اس کارروائی نے یقینی طور پر ایران کے جوہری عزائم کو شدید نقصان پہنچایا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو علم ہے، جو بنیادی صلاحیت ہے، وہ تو ایران کے پاس اب بھی موجود ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ بالکل، کیا وہ براہ راست کوئی جوابی کارروائی کرے گا یا پھر عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے جو انسپیکٹرز ہیں انہیں ملک سے نکال دے گا، یا پھر جو جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے NPT اس سے باہر نکلنے کا اعلان کر دے گا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ جی، اور ان کے جواب پر ہی میرا خیال ہے خطے کا اور شاید پوری دنیا کا امن منحصر ہے۔ واقعی صورتحال کافی سنجیدہ ہے۔ تھوڑا توقف، اس پوری تحقیق کے پیچھے حیدر حسن کا کام شامل ہے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو۔ خدا حافظ۔